یہ سوال آیا ہے کہ اہل حدیث لڑکا کہتا ہے کہ احمد رضا بریلوی نے سورۃ الانعام آیت نمبر نہیں لکھا ہوا، شاید کیسے لکھا ہوا ہے، اچھا جو بھی ہے، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ترجمہ کیا ہے کہ تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہوں کہ میں آپ غیب جان لیتا ہوں، اور نہ تم سے یہ کہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی آتی ہے وغیرہ۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرما رہے ہیں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں اور میں غیب نہیں جانتا، تو اس کے باوجود اب آگے علماء سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے، اور قرآن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بیان آ گیا، تو اس کے بعد اسی کے اوپر آدمی کو یقین کرنا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، وہ اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات جواب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہلوا رہا ہے، آغاز ہے قل لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں، میں تم سے نہیں کہتا۔ یہ تم سے مراد کون ہے؟ تمام اہل تفاسیر متفق ہیں اس بات پر کہ اس سے مراد کفار، مشرکین اور منکرین ہیں، اور ان کے سامنے یہ کیوں کہلوایا گیا؟ اس لیے کہلوایا گیا کہ دعویٰ تو ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں تھا اور اپنی رسالت کے بارے میں، یہ تو دعویٰ تھا ہی نہیں ان کے سامنے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں غیب جانتا ہوں۔ یہ تو کفار مشرکین کے سامنے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ ہی نہیں پیش کیا، مسلمان لوگوں کے سامنے دعویٰ نہیں پیش کیا۔ تو اس کے باوجود کفار اور مشرکین جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اور دشمن، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً اس قسم کے معجزے جو ہیں وہ طلب کرتے رہتے تھے۔ ہاں جی، کوئی خزانے کے بارے میں معجزہ، کوئی غیب کی بات جو ہے وہ پوچھ لی، کچھ کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ معجزات ان کو دکھا بھی دیے اور اس کے بعد پھر وہ چلتے بنے انکار کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے شغل کے طور پر یہ رکھا ہوا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے بارے میں یا غیب کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ تو دعویٰ ہی نہیں کہ میں تمہیں صرف غیب کی خبریں دینے کے لیے آیا ہوں، بلکہ آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ میں توحید اور رسالت کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مدعا ہے اور اصل دعویٰ ہے، اس بات سے پیچھے ہٹ کر تو وہ ان باتوں کی طرف جاتے ہیں جو غیر ضروری ہیں اور جن کے اوپر ہدایت کا ہونا یا نہ ہونا موقوف نہیں۔ ان کو تو دلیل پوچھنی چاہیے توحید کی، ان کو تو دلیل پوچھنی چاہیے رسالت کی، مگر وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ جو مخالف ہے اس کا منہ بند کرنے کے لیے یہ اس طرح کر کے اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوایا ہے کہ حضور آپ کہہ دیں ان کفار اور مشرکین کو، لا اقول لکم، قل لا اقول لکم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو کہ میں منکرو تم سے نہیں کہتا، تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ اس کے بارے میں مجھ سے فضولیات سوال جو ہے وہ نہ کرو، سوالات کرنے تو توحید اور رسالت کے بارے میں میرا جو اصل دعویٰ اس کے بارے میں کرو۔ ان کا منہ بند کرنے کے لیے یہ بات جب لمبی ہوتی ہے نا تو بات کو چھوٹا کرنے کے لیے فضول باتیں شروع ہو جائیں تو ان کو چھوٹا کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر کوئی پابندی لگا دی جاتی ہے، اور پھر کوئی
ٹو دی پوائنٹ بات جو ہے وہ شروع کی جاتی ہے. یہ اس انداز میں یہ حدیث پاک جو ہے یہ آئی ہے, یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ آئی ہے جی. اور وہابیوں کے پاس اللہ کے خزانے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی. وہابیوں کے اندر لاکھ پتی, کروڑ پتی, ارب پتی بھی ہیں نا, ہے نا. تو شرم آنی چاہیے ان بے حیا لوگوں کو کہ اپنے پاس تو لاکھوں کروڑوں اور اربوں دولت, اپنے پاس تو اتنے خزانے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول کے پاس یہ کوئی خزانہ بھی وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. میں کہتا ہوں فٹے منہ اس طرح کا کلمہ پڑھنے پر. یہ بات صرف کفار کو کہنے کی ہے, اور جہاں تک یہ ہے کہ اصل حقیقت ہے, اصل حقیقت یہ نہیں. یہ بات صرف بات کو ختم کرنے کے لیے, بات کو کاٹنے کے لیے ہاں جی یہ کہا گیا کہ یہ موضوع بند کرو, جو موضوع اصل ہے وہ اس موضوع کی طرف آؤ. قرآن پاک میں آتا ہے انا اعطیناک الکوثر, اسی قرآن میں آتا ہے. اور کوثر کا کیا معنی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنہوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے, وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الکوثر کیا ہے؟ الکوثر الخیر الکثیر من کل شیء, ہر شے سے بھلائی کا کثیر حصہ, یعنی ہر وہ چیز جو مفید ہے یا اچھی ہے اس کا کثیر حصہ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے. یہ بھی قرآن ہے, اس کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اور یہاں کثیر فرمایا الخیر الکثیر من کل شیء, کوثر کا صیغہ مبالغہ کا صیغہ ہے, کثیر میں سے مبالغہ کا صیغہ. تو دوسری طرف فرمایا کہ قل متاع الدنیا قلیل, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دو کہ یہ دنیا کا سامان تھوڑا ہے, دنیا کا سامان قلیل ہے. قلیل کا معنی بہت تھوڑا, دنیا کا سامان یہ تھوڑا سا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ساری دنیا کا سامان ہے تھوڑا سا, اور جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا وہ کیا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر الخیر الکثیر من کل شیء, تمام اچھی اور جو بھلائی والی چیزیں ہیں اور فائدے والی چیزیں ہیں ان میں سے خیر کثیر, ان میں سے کثیر اور وافر حصہ عطا فرمایا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو کچھ دنیا میں ہے یہ بھی عطا فرمایا ہے, اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ عطا فرمایا ہے تاکہ جس کے اوپر کثیر یا کوثر کا لفظ پورا آ سکے. یہ تو قلیل ہے دنیا میں جو کچھ, یہ قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے. اور اگر دیکھو احادیث میں تو ان اندھوں کو جو کہ صرف اور صرف یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر اگر کوئی کمی کی بات ہو تو اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں, یہ ان کا نصیبہ ہے. کلمہ پڑھ کر جس ہستی کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی ہستی کے نقائص تلاش کرنے کی, اور بے جا نقائص ہیں بھی نہیں, اور بے جا نقائص تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. عیسائی آج اپنے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں, ہمارا پیغمبر ایسا تھا ویسا تھا. یہودی اپنے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہیں اور ان کے مقابلے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کے پاس تو خزانے بھی نہیں تھے اللہ کے, ہمارا پیغمبر جو ہے وہ تو بالکل فقیر مسکین تھا, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہمارا پیغمبر جو ہے وہ تو جانتا بھی کچھ نہیں تھا, ہاں جی, اور یہ اور وہ اور اس طرح کی باتیں. تو میرے دوستو, صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر کوئی میرا خیال ہے کہ کوئی 11 مرتبہ سے زیادہ مقامات پر یہ حدیث آئی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے عطا فرمائی گئی. یہ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے. تو بعض اوقات بات کہنے کے لیے, بات کو ختم کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ کہہ دی جاتی ہے, لیکن اصل حقیقت جو ہے اس کو سمجھنے والا بے وقوف ہوتا ہے, پلو ہوتا ہے. تو یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث ہیں. اوتی تو بمفاتیح خزائن الارض, تمام روئے زمین کے خزانوں کی کنجیاں مجھے دی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ فوضعتها فی یدی، میں نے ان کو اپنے ہاتھوں میں رکھ لیا اور ان پر قبضہ کر لیا. اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل اور صحیح ابن حبان اور صحیح مختارہ، ان تین مستند حدیث کی کتابوں کے اندر سند صحیح کے ساتھ یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوتیتو بمقالید الدنیا، اوتیتو بمقالید الدنیا، مجھے تمام دنیا کے چابیاں جو ہیں وہ دی گئی ہیں، تمام دنیا کی چابیاں. یہ اللہ کے خزانے ہیں کہ نہیں؟ تو بات تو صرف اتنی ہے کہ میں یہ دعویٰ لے کر تمہارے سامنے نہیں آیا، میں تو دعویٰ لے کر آیا ہوں توحید کا، رسالت کا. اس کے بارے میں، احکام شرع کے بارے میں کوئی بات مجھ سے پوچھو، تم تو مجھے خواہ بے بس بنانے کے لیے مجھ سے اس قسم کی باتیں پوچھ دیتی اور پھر میں وہ باتیں جو ہیں وہ تمہارے سامنے پوری کر دیتا ہوں، اس کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے. تو یہ تو ان کی حرکتوں سے تنگ آنے کے بعد یہ سلسلہ جو ہے اس کو منقطع کیا ہے. اور اسی طرح تفسیر کی تقریباً ساری کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ واللہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جتنے ہیں نا مکہ مکرمہ کی یا باہر کی، یہ پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلا کریں، میں جہاں جاؤں میرے ساتھ جایا کریں اگر میں چاہوں. تو ان حضرات کے نزدیک یہ خواہ یہ کوئی بات ان کو چاہیے بس، جہاں اس قسم کا لفظ آ گیا کوئی. اور باقی رہی علم غیب کی بات کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں. تو یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے یہ بات فرمائی ہے، لیکن کس وجہ سے کہ جب وہ فضولیات میں پڑ گئے تو فضولیات کا راستہ روکنے اور اصل بات کی طرف ان کو لانے کے لیے اس راستے کو بند کیا. اور رہا یہ کہ آپ غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، لوگو تمہیں ڈائریکٹ غیب پر اللہ پاک غیب پر واقف نہیں کرتا، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ غیب بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، یعنی اپنے رسولوں کو اللہ پاک غیب بتاتا ہے. یہ قرآن ہے. اب یہ نہیں اسے یاد آیا جہاں حضور کی تعریف میں کوئی بات آئی ہے اور جہاں وہ بات ہے کہ جو بظاہر اس کے ذہن کے مطابق تنقیص نکلتی ہے نہیں تنقیص، تو اس بات کو آگے رکھ لیا. اسی سے آپ اندازہ کریں کہ ایسے لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ واسطے ہی کیا ہے، تعلق ہی کیا ہے. کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ بارڈر سے پار تم بھی جا کے ہندو بن جاؤ، کہلوا لو، یہ سکھ کہلوا لو، تو تب ہم سمجھیں کہ تم واقعی تمہارا کوئی مذہب اور ہے، تمہارا دھرم کوئی اور ہے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اندر کوئی بات کرو تو اس پر ہم یہ سمجھیں کہ واقعی بھئی اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا اسلام کے اوپر اعتماد ہی نہیں. نعوذ باللہ. مسلمان کہلا کر تو ایسی باتیں یہ نہیں ہو سکتی. اسی طرح قرآن پاک فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے. آپ کا شکریہ، آپ نے ڈکمہ دیا، لیکن میں خود آہستہ چل رہا تھا. ویسے ضرورت پڑے تو میں پوچھ بھی لیا کرتا ہوں، میں اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا. عالم الغیب، اللہ غیب کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا، تو وہ اپنے غیب کے اوپر کسی کو مسلط نہیں فرماتا، اپنے غیب کے اوپر کسی کو مسلط نہیں فرماتا. الا من ارتضی من رسول، مگر جس رسول کو وہ پسند فرما لے. اب بتاؤ بابڑو، یہ بتاؤ کہ تمہارا رسول اللہ کا پسندیدہ ہے کہ نہیں؟ بولو، پوچھو ان سے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اللہ کا پسندیدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں اس کو غیب کے اوپر مسلط کرتا ہوں.
غیب کے اوپر مسلط کرتا ہوں. مسلط کرنے کا معنی کیا ہے کہ غیب کو اس کے تابع کر دیتا ہوں اور وہ غیب کو وہ جاننے لگتا ہے اور غیب کا علم اس کے تابع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کریم کے اندر ایک مقام پر اور فرمایا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے، جن میں ایک یہ وصف بیان فرمایا کہ وما هو علی الغیب بضنین، وما هو علی الغیب بضنین، جس کا معنی ہے کہ وہ یعنی ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب کے بارے میں کنجوس نہیں، غیب کے بارے میں کنجوس نہیں. اب ظاہر ہے کنجوس اسی کو کہا جائے گا جس کی جیب میں خزانہ ہو اور وہ نہ دے. جیب میں پیسے ہوں نہ دے تو کنجوس وہی ہوگا نا. اور جس کی جیب ایسے ہی خالی ہو، اس کو خود بھی غیب نہیں آتا، تو اس کو غیب کے معاملے میں کنجوس کیسے کہا جائے گا؟ کیسی یہ عجیب بات ہے. ما هو علی الغیب بضنین. اس طرح قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے ایک مرتبہ فرمایا ایک مقام پر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی حضور کو، سکھا دیا حضور کو. کیا سکھا دیا؟ ما لمبا ہے، بہت دور تک وسیع، ما کا دائرہ بہت وسیع ہے. ما میں نے جو بھی سکھا دیا آپ کو. کیا سکھا دیا؟ جو بھی لم تکن تعلم، تم اس سے قبل نہیں جانتے تھے، جو بھی تم اس سے قبل نہیں جانتے تھے، ہم نے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. اب بتاؤ کہ غیب جو ہے وہ جو بھی میں غیب داخل ہے کہ نہیں ہے جی؟ دو ہی باتیں، یا تو حضور پہلے غیب جانتے تھے تو تب تو بات ہی ختم ہے، اور یا یہ کہو گے کہ حضور پہلے فلاں فلاں غیب نہیں جانتے تھے تو اب اس میں آ گیا کہ وہ بھی بتا دیا، بات ختم ہو گئی. تو اس طرح یہ معاملہ ہے. تو اس پر مزید گفتگو کی جا سکتی ہے، مگر اتنے الفاظ کے اوپر میں اپنی گفتگو کا سلسلہ ختم کرتا ہوں. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.